the Lord, hallelujah. میرا نام ہے تہلیم ولیم اور آج ہمارے ساتھ ہیں پادری ٹونی ولیم، لبنہ ٹونی ولیم۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو ہماری عبادت میں اور ہمیں آپ کی عبادت میں شریک ہونے کا موقع بخشا۔ عبادت کے آغاز ہی میں ہم دعا کریں گے۔ نہایت قدوس مہربان پتا تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے وقت بخش دیا اپنے قدموں میں آنے کا۔ آئے باپ تیرے سامنے جھکتے ہیں اور خدا نے اپنی مناجاتوں کو تیرے حضور رکھتے ہیں۔ آئے باپ ان کو سننا اور اپنے حضور قبول کرنا۔ آئے باپ کلام کا پڑھا جانا ہمارے لیے باعث برکت ٹھہرے اور اس سے ہم 30 60 100 گنا پھل لانے کا باعث ٹھہرے۔ آئے باپ یہ سب کچھ تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ اور اب ہم اس کی ہم نے زبور 126 گائیں گے۔ قیدی صہیونی یہوہ نے لے آندے جا چھڑا، قیدی صہیونی یہوہ نے لے آندے جا چھڑا، تاج ساڈا حال سی جویں سو نہ کوئی ویکھدا، تاج ساڈا حال سی جویں سو نہ کوئی ویکھدا، منہ ساڈے بھر گئے ہاسے تیرا گالان تاد، منہ ساڈے بھر گئے ہاسے تیرا گالان تاد، غیر قوم آوی چرچا سی کہ اونا دا خدا، غیر قوم آوی چرچا سی کہ اونا دا خدا، کریدا ہے انہاں دے اوتے بڑیاں مہربانیاں، کریدا ہے انہاں دے اوتے بڑیاں مہربانیاں، مہربان ساڈا یہوہ خوش اسی اس تو صدا، مہربان ساڈا یہوہ خوش اسی اس تو صدا، قیدی صہیونی یہوہ نے لے آندے جا چھڑا۔ خداوند کا شکر ہے کہ اس نے اپنی حمد کرنے میں ہماری مدد کی۔ اب ہم کلام پڑھیں گے۔ زبور 116 اس کی 9ویں آیت پہلے ہم انگریزی میں تلاوت کریں گے۔ Psalm 116 verse 9 That I may walk before the Lord in the land of the living. Amen. میں زندوں کی زمین میں خداوند کے حضور چلتا رہوں گا، آمین۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آئیں ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں۔ قدوس خداوند تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں فضل بخشا کہ ہم تیرے کلام کو سن سکیں۔ خدا پاک تو جو دوسرا مددگار ہے ہماری مدد کر اور بخش دے کہ یہ کلام جو ہم سنتے ہیں ہماری زندگی میں 30 60 اور 100 گنا پھل کا باعث ہو۔ مسیح خداوند کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ ایک مرحلہ ہوتا ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس چیز کو حاصل کر سکتا ہوں، اور ایک مرحلہ ہوتا ہے جس میں آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ چیز مجھے مل جائے گی۔ اس لیے انسانی زندگی ان دو مراحل کے درمیان پھنسی رہتی ہے۔ کبھی ہمیں کسی چیز کے اوپر بہت زیادہ اعتماد ہوتا ہے اور کبھی ایک لمحے میں وہ سارا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ زبور نویس جس نے یہ زبور لکھا وہ ایک بڑی دلچسپ بات یہاں پر کہتا ہے کہ خداوند نے میرے پاؤں کو پھسلنے سے بچایا، خداوند نے میرے آنسو کو بہانے سے بچایا، خداوند نے ان ساری چیزوں سے بچایا، اور اب میرا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ مجھے پتہ ہے کہ میرا مستقبل کیا ہے۔ اور یہاں وہ یہ نہیں کہتا کہ میں یہ حاصل کروں گا یا ایسا میرے ساتھ ہوگا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں زندوں کی زمین میں خداوند کے حضور چلتا رہوں گا،
یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ لگاتار جیسے میں چل رہا ہوں اسی طریقے سے خدا مجھے زندوں کی زمین پر چلاتا رہے گا، اور اسی طریقے سے چلتا ہی رہوں گا میں خداوند کے حضور۔ یہ بات فیوچر کی نہیں کر رہا کہ خدا میرے لیے ایسا کرے گا، وہ کہتا ہے کہ خدا نے میرے لیے یہ سب کچھ کر دیا ہے، اس لیے جیسے آج میں خداوند کے حضور چل رہا ہوں اسی طریقے سے میں آنے والی زندگی میں بھی خداوند کے حضور چلتا رہوں گا، اور آنے والے جتنے سال ہیں میں خداوند کے حضور زندوں کی زمین میں خداوند کے حضور چلتا رہوں گا۔ زبور نویس جو ہیں وہ یہاں پر خداوند کے اوپر جو اس کا اعتماد ہے وہ بن گیا ہے، اپنے ایمان کی حقیقت کو وہ ہم پہ ظاہر کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ خداوند جس نے مجھے کل بچایا موت کی وادی میں سے، وہ مجھے نکال لایا اور اس نے مجھے زندوں کی زمین پہ رکھا ہے، وہ آنے والے وقت میں ہی نہیں بلکہ آج سے لے کے جب تک میں اس دنیا میں ہوں، جب تک اس دنیا میں میرے سال ہیں، میں زندوں کی زمین پہ زندہ رہوں گا۔ تو یہ ایک بڑا خوبصورت اعتماد ہے، ایمان کا وہ مقام ہے جہاں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ مجھے کوئی چیز ملے گی، بلکہ آپ کا رویہ بدل جاتا ہے۔ ایک خدا کا خادم جو مسیح میں سو گیا ہے، اس کا نام تھا یونگے چو۔ یونگے چو نے خداوند کے حضور درخواست کی کہ خداوند تو مجھے سائیکل دے، اور اس سے خدا نے کہا کہ بتا دو یہ سائیکل چاہیے کیسے؟ تو خدا کو اس نے بتایا مجھے ایسی سائیکل چاہیے۔ میں بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہم بھی جب خدا سے دعا کرتے ہیں تو ہماری دعائیں واضح نہیں ہوتی، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا مانگنا ہے، کب مانگنا ہے، اور کب تک یہ چیز ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ ہم خدا سے جب دعا کرتے ہیں تو کئی دفعہ ہم بھی یونگے چو کی طرح شروع میں اتنے اسپیسیفک نہیں ہوتے کہ مجھے کیا چاہیے اور کب تک چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں خداوند بس دے دے، اور کبھی کبھی ساری عمر گزار دیتے ہیں، اور اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ اگر آپ نے گھر مانگا ہے تو کیسا مانگا ہے تو ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا۔ تو یونگے چو کو خدا کہتا ہے کہ تجھے سائیکل چاہیے تو کیسی چاہیے؟ تو وہ خدا کو کہتا ہے مجھے فلاں برانڈ کی چاہیے، فلاں کمپنی کی چاہیے، ایسی چاہیے، ویسی چاہیے، اور اس کے بعد خدا اسے کہتا ہے یہ میں تجھے دوں گا۔ اور کچھ عرصے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ مجھے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ خدا نے مجھے دے دی، تو پھر وہ جا کر اپنی کلیسیا میں لوگوں کو بتانا شروع کرتا ہے خدا نے مجھے دے دی ہے، خدا نے مجھے دے دی ہے۔ اور لوگ جب آتے ہیں تو اس کے پاس سائیکل ہوتی نہیں، تو لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، کچھ اس کے ایمان کو دیکھ کے پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا۔ لیکن الٹیمیٹلی وہ دن آتا ہے جب خدا اس سے وہ دے دیتا ہے جو اس نے خدا سے مانگا ہوتا۔ تو یہ ایک آپ کا مضبوط ایمان ہے جس کے اوپر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس ایمان کے اوپر کھڑے ہو کر آپ ہر ایک طوفان کا مقابلہ کر لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اب میں کھڑا ہو گیا ہوں اور وہ مجھے زندوں کی زمین پر زندہ رکھے گا، اور میں خداوند کے حضور چلتا رہوں گا۔ جب ہمارا یہ ایمان ہو جاتا ہے تو بیماریاں، دکھ، تکلیف، پریشانیاں، جو کچھ بھی ہماری زندگی میں آ جائے، ہم ان کی طرف کم دیکھتے ہیں اور اپنے خدا کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں۔ ایمان کا یہ مقام جو زبور نویس کا یہاں ہمیں ملتا ہے، میں زندوں کی زمین میں خدا کے حضور چلتا رہوں گا۔ میرے دشمن بھی ہیں جو تلواریں لے کر مجھے مارنے کی کوشش کرتے ہیں، میرے سامنے درندے بھی آئیں گے، میرے سامنے چیلنجز بھی آئیں گے، میرے سامنے سب کچھ آئے گا، لیکن اس کے باوجود میں خداوند کے حضور زندوں کی زمین پر چلتا رہوں گا۔ اس لیے جب بھی ہماری زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، چیلنجز آتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ اپنے ایمان کا اعادہ کریں، اور خداوند کے حضور اس بات کو یاد کریں جس نے کل مجھے بچایا وہ آج بھی مجھے بچائے گا، اور آنے والے کل میں بھی مجھے بچاتا رہے گا، اور وہ آپ کی ضرور حفاظت کرے گا۔ اور ایک اور بات جو یہاں سیکھنا بہت ضروری ہے کہ جب بھی خدا سے دعا مانگیں تو ایک تو خدا کو بتائیں کہ آپ کو کیا چاہیے، اور دوسرا یہ بھی بتائیں کہ آپ کو کب تک چاہیے، اور پھر خدا آپ کے خوابوں کی اور آپ کی خواہشوں کی، اور آپ جو کچھ خداوند سے مانگتے ہیں، جو کچھ خدا سے توقع کرتے ہیں، اس کی تکمیل کے لیے آپ کی مدد کرتا ہے، اور آپ کو وہ برکتیں بخشتا ہے جو آپ خداوند کو کہتے ہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے اور اس وقت تک چاہیے، کیونکہ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ کئی دفعہ ہمارے مانگنے میں ہی کمی رہ جاتی ہے۔ اس لیے آئیں، اپنے سروں کو جھکائیں، آنکھوں کو بند کریں، اور خداوند سے جب بھی مانگیں واضح طور پر مانگیں، دل سے مانگیں، ایمان سے مانگیں، اور وہ ہر برکت ہمیں بخشے گا۔ آئیں ہم دعا کریں۔
قدوس خداوند ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں فضل بخشا کہ ہم جان سکیں کہ جیسے زبور نویس نے یہ سمجھ لیا کہ تو نے اسے کل بھی تمام طرح کے حادثات سے بچایا اور محفوظ رکھا، آج بھی محفوظ رکھا، تو اسی طرح آنے والے دور میں بھی اسے محفوظ رکھے گا۔ ہمیں بھی فضل دے کہ ہم ایسا ایمان اپنے دلوں میں رکھ سکیں، اس بات کو اپنے دلوں میں مضبوطی سے بٹھا لیں کہ ہم تیرے حضور حفاظت کے ساتھ چلتے رہیں گے، کیونکہ ہمارا محافظ، ہمارا بچانے والا اور ہمارا خالق جو ہے وہ تو۔ یہ فضل دے کہ ہمارا ایمان بھی ایسا مضبوط ہو جائے کہ ہم بڑی سے بڑی رکاوٹوں کے سامنے، بڑے سے بڑے چیلنجز کے سامنے کھڑے ہو سکیں اور مسیح یسوع کے نام کو جلال دے سکیں۔ مسیح خداوند کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔